تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے ہیں جس نے اس کارخانہ عالم کے کسی بھی ذرے کو بے مقصد پیدا نہیں فرمایا۔ وہ ایسا زبردست ہے، کوئی شے اس سے علم اور ارادے سے چھپ نہیں سکتی، نہ کوئی اس سے بچ سکتا ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں اور ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی علمنا ما لم نکن نعلم، وصلی اللہ علی سید الخلق محمد وعلی آلہ وسلم۔ ناظرین محترم، آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق کے بعد ایک مخلوق کا بہت زیادہ ذکر ملتا ہے، ملائکہ یعنی فرشتے۔ ہم سے بہت زیادہ پہلے پیدا کی گئی مخلوق اور ہماری نظروں سے اوجھل مخلوق، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہیں اور ان کی موجودگی ماننا کیوں ضروری ہے؟ سورۃ البقرہ میں 2 جگہ ملائکہ پر ایمان رکھنا ضروری بتایا گیا ہے۔ ان میں سے ایک جگہ تو وہ عظمت والی آیات ہیں جو معراج کے موقع پر 7ویں آسمان پر نازل ہوئی تھی اور جن کی مبارکباد دینے ایک فرشتہ بالخصوص زمین پر آیا تھا، جس کے متعلق میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ جبکہ سورۃ النساء میں ایک جگہ ملائکہ پر ایمان نہ رکھنا گمراہی کا سبب بتایا گیا ہے۔ ہمارا آج کا حلقہ اور آج کا ایپیسوڈ انہی فرشتوں کے بارے میں ہے۔ لیکن میں فرشتوں کے بارے میں بتانے سے پہلے اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں 1-2 باتیں رہ گئی تھی، وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کائنات کی تخلیق اور ان میں چھپے راز جاننا انسان کی ہمیشہ سے بڑی خواہش رہی ہے۔ بخاری کی ایک حدیث ہے کہ عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب فأتاه ناس من بني تميم فقال أقبل البشرى يا بني تميم قالوا قد بشرتنا فأعطنا مرتين ثم دخل عليه ناس من اليمن فقال أقبل البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قد قبلنا يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے اونٹ کو دروازے پر ہی باندھ دیا۔ اس کے بعد بنی تمیم کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان سے فرمایا، اے بنو تمیم، خوشخبری قبول کرو۔ انہوں نے دوبارہ کہا کہ جب آپ نے ہمیں خوشخبری دی ہے تو آپ مال بھی دے دیجئے۔ پھر یمن کے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ خوشخبری قبول کرو اے یمن والو۔ بنو تمیم والوں نے تو قبول نہیں کی۔ وہ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے خوشخبری قبول کر لی ہے۔ پھر وہ کہنے لگے، اس لیے ہم حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ سے اس عالم یعنی کائنات، زمین و آسمان کی پیدائش کا حال پوچھیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ازل سے موجود تھا، اس کے علاوہ کوئی چیز موجود نہ تھی، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ لوح محفوظ میں اس نے ہر چیز کو لکھ لیا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ ایک پکارنے والے نے آواز دی، اے ابن الحسین، تمہاری اونٹنی بھاگ گئی ہے۔ میں اس کے پیچھے دوڑا، دیکھا تو وہ سراب کی آڑ میں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، میرا دل بہت پچھتا ہے کہ کاش میں اسے چھوڑ دیتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن لیتا۔ اور سچ کہوں تو اس حدیث کو پڑھ کر مجھے بھی محسوس ہو رہا ہے کہ ابن الحسین کاش وہ اونٹنی چھوڑ دیتے اور حدیث مکمل سن لیتے۔ پتہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تخلیق کائنات کے کن کن رازوں سے پردہ اٹھایا تھا۔ ٹھیک ایسے ہی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان پراسرار شخصیت سے ملاقات اور ان کے سامنے صبر نہ کر سکنے والے واقعے کے حوالے سے فرمایا تھا کہ اللہ رحم کرے موسیٰ پر کہ کاش وہ اس پر صبر کرتے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سلسلے میں مزید واقعات بتاتے۔ اب میں آتا ہوں دوبارہ فرشتوں کی طرف۔ فرشتے وہ کون ہیں، وہ کہاں رہتے ہیں، وہ دیکھنے میں کیسے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں؟ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک اور سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ آخر ہم فرشتوں کو کیوں نہیں دیکھ پاتے ہیں؟ کیا کبھی آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم میں سے کبھی کسی نے کوئی فرشتہ نہیں دیکھا ہے؟ کیا آپ نے کبھی اس بارے میں سوچا؟ سورۃ الحاقہ میں
آیت نمبر 38 اور 39 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ کہ مجھے قسم ہے جو تم دیکھتے ہو اور اس کی بھی قسم ہے جو تم نہیں دیکھتے ہو۔ ہم کیا نہیں دیکھتے ہیں؟ آخر ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ہم نہیں دیکھتے ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آتی؟ بہت سے لوگ اس کا جواب ایسے دیں گے کہ ہمیں ہوا نظر نہیں آتی، ہمیں خوشبو یا بدبو نظر نہیں آتی، ہمیں موبائل کے سگنل نظر نہیں آتے، لیکن میرے خیال میں وہ لوگ بڑا سطحی سا جواب دے رہے ہیں۔ ان چیزوں کو ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن محسوس تو کر رہے ہیں۔ ہوا کی رفتار کو ہم محسوس کر رہے ہیں، خوشبو اور بدبو کی تیزی کا احساس بھی ہو جاتا ہے، موبائل کے سگنل بھی ہم محسوس کر لیتے ہیں۔ لیکن فرشتوں کو تو چھوڑیں، آسمان میں ہی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم دیکھنا تو دور کی بات محسوس تک نہیں کر پاتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے اس کائنات میں جو کچھ بھی دیکھا یا محسوس کیا جا سکتا ہے وہ 19 قسم کی روشنی یا سگنل دیتا ہے جنہیں بینڈز کہا جاتا ہے، اور یہ 19 بینڈز مل کر وہ پٹی بناتے ہیں جسے اس کائنات کا الیکٹرو میگنیٹک سپیکٹرم کہا جاتا ہے۔ سادہ الفاظ میں اس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی وہ چیز جو انرجی یا مادہ کی بنی ہو اسے ہم جانتے ہیں، وہ اس سپیکٹرم پر کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے۔ مثلا موبائل فون سے نکلی ہوئی شعاعیں نظر تو نہیں آتی لیکن وہ ریڈیو ویو کے بینڈز پر موجود ہیں۔ ایسے ہی مائکرو ویو یا پھر الٹرا وائلٹ شعاعیں جو نظر تو نہیں آتی لیکن ہم ان کی حدت کو محسوس کرتے ہیں، وہ بھی اسی بینڈز پر موجود ہیں۔ البتہ اس پٹی پر الٹرا وائلٹ اور انفراریڈ کے درمیان ایک چھوٹا سا حصہ پایا جاتا ہے جو اتنا چھوٹا ہے کہ اس پوری پٹی کا 0.0035% حصہ ہے، اور اس چھوٹے سے حصے کا نام ہے ویزیبل سپیکٹرم، اور صرف یہی وہ حصہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ حصہ جو 7 رنگوں سے بنی روشنی کا حصہ ہے جسے ہماری آنکھیں دیکھ پاتی ہیں۔ اب اس کا مطلب جانتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کائنات میں موجود 2 لاکھ مختلف چیزیں ہمارے سامنے رکھی جائیں تو ہم ان 2 لاکھ میں سے صرف 7 چیزوں کو دیکھ پاتے ہیں۔ یعنی سادہ الفاظ میں 99.9965% کائنات ہماری آنکھوں سے چھپی ہوئی ہے، پوشیدہ ہے اور ڈھکی ہوئی ہے، اور اگر کسی چیز کی تخلیق اس الیکٹرو میگنیٹک سپیکٹرم کی پٹی سے باہر کی ہو، کسی اور مادے کی ہو جو اس پٹی پر موجود نہیں، تو دیکھنا تو دور کی بات ہم اسے محسوس بھی نہیں کر پائیں گے۔ لہٰذا ایک بات تو شروع ہی میں ذہن میں رکھیں کہ ہمارے آج کے اس حلقے میں سائنس ہماری زیادہ کچھ مدد نہیں کر پائے گی۔ نتیجتاً ہمارا اصل موضوع اور ماخذ اس میں قرآن و حدیث ہوگا۔ فرشتوں کی تخلیق سے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7495۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، جنات کو آگ کے شعلے سے، اور آدم کو اس مادے سے جسے تمہارے لیے بیان کر دیا گیا۔ اب فرشتوں کی تخلیق نور سے کر دی گئی ہے، نور جسے ہم اردو میں ٹھنڈی روشنی کہتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ کون سی روشنی ہے یہ بات کوئی نہیں جانتا۔ البتہ اتنا تو طے ہے کہ 7 رنگوں والی یعنی ویزیبل سپیکٹرم والی روشنی تو نہیں ہے، اور میرے خیال میں اس حدیث کے آخری حصے سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے علاوہ ان دونوں مخلوقات کی تخلیق کسی ایسے مادے سے کی گئی ہے جس کی تفصیل ہمارے لیے بیان نہیں کی گئی۔ قرآن پاک میں فرشتوں کے لیے ملائکہ کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ پہلا عربی کا لفظ ملک، ملک یملک ملکن یا ملکن، یعنی اس کی بادشاہی، وہ بادشاہ ہوا،
یا پھر اس کا دوسرا ماخذ ایک عبرانی کا لفظ ملخ یعنی پیغام رساں، یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں، کیونکہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہی کا نظام چلاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام اس کے نیک بندوں اور چنیدہ بندوں یعنی پیغمبروں اور رسولوں تک بھی پہنچاتے ہیں۔ پھر قرآن و حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کی کوئی جسمانی ضرورت نہیں، تھک جانا، کھانا پینا، غصہ کرنا، یہ ان کی فطرت میں نہیں ہے، الا یہ کہ کسی خاص فرشتے کی تخلیق اسی فطرت پر ہو۔ آگے چل کر میں آپ کو ان فرشتوں کے بارے میں بتاؤں گا جو بنے ہی غصہ اور سختی کے لیے ہیں۔ ابو العالیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تخلیق کے 6 دنوں میں سے فرشتے بدھ کے دن پیدا کیے گئے۔ میں ان فرشتوں سے بات شروع کروں گا جو عام فرشتے ہیں، جو انسان کے زیادہ قریب رہتے ہیں، پھر اس سفر میں آہستہ آہستہ اس سے بڑے فرشتوں، ان سے طاقتور فرشتوں کے بارے میں بتاؤں گا، اور انسان کے قریب فرشتے انسان کی پیدائش سے ہی انسان کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ بخاری کی حدیث نمبر 318، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل وکل بالرحم ملکا یقول یا رب نطفہ یا رب علقہ یا رب مضغہ فإذا أراد أن يقضي خلقه قال أذكر أم أنثى شقي أم سعيد فما الرزق والأجل فيكتب في بطن أمه یا فيكتب في بطن أمه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم مادر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے رب اب یہ نطفہ ہے، اے رب اب یہ علقہ ہو گیا، اے رب اب یہ مضغہ ہو گیا۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی خلقت پوری کرے تو کہتا ہے کہ مذکر ہے یا مؤنث، بدبخت ہے یا نیک بخت، روزی کتنی مقدر ہے اور عمر کتنی۔ پس ماں کے پیٹ میں ہی یہ تمام باتیں وہ فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ پھر یہ فرشتہ اپنا کام کر کے چلا جاتا ہے اور ایک دوسرا فرشتہ اس نومولود یعنی بچے کی حفاظت کرتا ہے یہاں تک کہ اس بچے کی سمجھ بوجھ آ جائے یعنی وہ بالغ ہو جائے۔ پھر وہ فرشتہ بھی چلا جاتا ہے۔ اب ہر انسان کا نامہ اعمال لکھنے والے 2 فرشتے آتے ہیں جنہیں سورہ انفطار میں کرامن کاتبین کہا گیا ہے۔ سورہ انفطار کی آیت نمبر 10، 11 اور 12، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تم پر کچھ نگران فرشتے مقرر ہیں، وہ معزز لکھنے والے ہیں جو تمہارے سارے کاموں کو جانتے ہیں۔ پھر موت کے وقت یہ فرشتے بھی چلے جاتے ہیں، پھر ملک الموت یعنی موت کے فرشتے آ جاتے ہیں، پھر وہ فرشتے بھی چلے جاتے ہیں، پھر قبر میں سوال جواب کرنے والے فرشتے آ جاتے ہیں جنہیں ہم منکر اور نکیر کہتے ہیں۔ الغرض انسان کی پیدائش سے لے کر موت کے بعد تک کچھ فرشتے ہر وقت اس کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن ان فرشتوں کے متعلق ہم کیا جانتے ہیں؟ سورہ انفطار، یقیناً تم پر عزت والے لکھنے والے نگہبان مقرر ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ یہ فرشتے ہمیشہ ہمارے قریب رہتے ہیں اور ہمارے نامہ اعمال لکھتے رہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ان اللہ تعالی ینہاکم عن التحری فاستحیوا من ملائکۃ اللہ الذین معکم الکرام الکاتبین الذین لا یفارقونکم الا عن احدى 3 حاجات الغائط والجنابہ والغسل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ننگے ہونے سے منع فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں سے حیا کرو، کیونکہ فرشتے تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، اور کرامن کاتبین وہ تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں مگر یہ کہ 3 حاجتوں کے وقت، جب آدمی واش روم جاتا ہے پیشاب پاخانے کے لیے اس وقت، یا پھر جنابت کی حالت ہوتی ہے، یا پھر غسل کر رہا ہوتا ہے۔ اور انہی کرامن کاتبین فرشتوں کے متعلق سورہ زخرف میں ہے، سورہ زخرف کی آیت نمبر 80، ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم
بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، کیا ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی خفیہ باتیں اور ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے ہیں؟ کیسے نہیں سنتے؟ نیز ہمارے فرشتے ان کے پاس ہیں اور وہ سب کچھ لکھتے رہتے ہیں۔ اور سورہ قاف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ قاف آیت نمبر 17 اور 18، اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ جب اس سے لے لیتے ہیں دو لینے والے، ایک اس کے دائیں جانب بیٹھا ہوتا ہے اور ایک بائیں جانب، کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو۔ ہمارے قریب رہنے والے فرشتوں کی ایک اور قسم ہے جسے معقبات کہا جاتا ہے، اور سورہ رعد آیت نمبر 11 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اس کے لیے اس کے آگے اور پیچھے نگران مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے باری باری اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اور ابن جریر نے تفسیر ابن جریر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، انسان کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 فرشتوں کا ذکر کیا تھا، جن میں سے ایک ایسا بھی تھا کہ جو حلق کی حفاظت کرتا ہے، 2 فرشتے جو آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور ایک شخص نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ مراد کے کچھ لوگ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ 2 فرشتے ہیں جو اس کی اس چیز سے حفاظت کرتے ہیں جو تقدیر میں نہیں، لیکن جب تقدیر میں لکھا آ جاتا ہے تو وہ دونوں اس کے اور تقدیر کے درمیان سے ہٹ جاتے ہیں۔ بے شک موت ایک پختہ ڈھال ہے۔ اور حفاظت والے فرشتوں کا ذکر سورۃ الطارق اور سورۃ الانعام میں بھی آیا ہے۔ سورۃ الطارق میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ کوئی جان ایسی نہیں ہے کہ جس کی کوئی نگرانی کرنے والا نہ ہو۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے 3 آیتیں اور ہیں جن میں الطارق یعنی رات کو نظر آنے والے کی قسم کھائی گئی ہے۔ قسم میں آسمان کی اور رات کو نظر آنے والے کی، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ چمکتا ہوا ستارہ۔ ستارے کی قسم کھا کر فرمایا گیا کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس پر کوئی نگران مقرر نہ ہو۔ ستارے کی قسم کا بظاہر مقصد یہ ہے کہ جس طرح ستارے آسمان پر دنیا کی ہر جگہ نظر آتے ہیں اور دنیا کی ہر چیز ان کے سامنے ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی خود بھی انسان کے ہر قول و فعل کی نگرانی فرماتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی اسی کام پر مقرر ہیں۔ تو اس کے بعد مزید فرشتوں کے متعلق ہم آگے چل کر آپ کو بتائیں گے، ان سے بڑے فرشتے انسان کے قریب اور کون سے والے فرشتے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈ میں تفصیل کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔